بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یہ فصل ہے مامور بھی کے صفت حسن کے بیان میں. مامور بھی کا جو صفت حسن ہے کہ مامور بھی کے لیے صفت حسن ثابت ہے، اس کے بیان میں ہے. جو مامور بھی ہے، آمر جو حکم دیتا ہے، مامور جس کو حکم دیتا ہے، دیا جاتا ہے، اور مامور بھی کہ جس کام کا، جس چیز کا حکم دیا جائے وہ مامور بھی. تو مامور بھی جو ہوتی ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حسن ہوگا. اسی طرح جو ذات منع کرے وہ ناہی ہے، اور جس کو منع کیا جائے وہ منہی، اور جس کام سے روکا جائے اور منع کیا جائے وہ منہی عنہ. تو جب حکیم ذات کسی کام سے، کسی چیز سے روک دے اور منع کر دے تو وہ چیز اس میں ضرور کوئی نہ کوئی قباحت ہوگی، وہ قبیح ہوگا. اس لیے کہ منع کرنے والی ذات یہ حکیم ہے. والحکیم لا یأمر بالفحشاء والمنکر. حکیم ذات فحشاء اور منکر کاموں کا نہ حکم دیتے ہیں اور نہ ہی حسن اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں. تو چونکہ عامر اور ناہی ذات حکیم ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا، اس کے رسول نے جس کام کرنے کا حکم دیا تو وہ ضرور حسن ہوں گے، اور جس کام سے منع کر دے، روک دے، وہ ضرور کیا ہوں گے؟ قبیح ہوں گے. لہذا کچھ افعال حسن ہیں اور کچھ افعال قبیح. افعال کے حسن اور قبح کا کیا معنی ہے؟ اصولیین نے اس کے 3 معنی لکھے ہیں کہ یہ فعل حسن ہے اور یہ فعل قبیح. تو فعل کے حسن اور قبیح ہونے کے فقہاء نے، اصولیین نے 3 معنی لکھے ہیں. پہلا معنی ہے فعل کے حسن ہونے کا معنی ہے صفت کمال کا ہونا، کالعلم، جیسے کہ علم ہے. اور فعل کے قبیح ہونے کا معنی ہے صفت نقصان کا ہونا، کالجہل، جیسے کہ جہالت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے العلم حسن والجہالت قبیح والجہالت قبیح. تو علم حسن ہے، یعنی صفت کمال ہے، اور جہالت یہ قبیح ہے، یعنی صفت نقصان ہے. فعل کے حسن اور قبیح ہونے کا ایک معنی یہ. دوسرا معنی فعل کے حسن ہونے کا معنی ہے کہ جو انسان کے دنیاوی غرض اور اس کے طبیعت کے مناسب ہو، موافق ہو. جیسے کہ فرحت ہے، سرور ہے، خوشی ہے، یہ انسان کے
دنیاوی غرض اور انسان کی طبیعت کے مناسب ہے، اور فعل کے قبیح ہونے کا معنی ہے کہ جو انسان کی طبیعت یا انسان کی دنیاوی غرض کے منافی ہو، خلاف ہو، جیسے حزن اور جیسے غم ہے، یہ انسان کی طبیعت اور انسان کی دنیاوی غرض کے منافی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں الفرحۃ والسرور حسن والحزن والغم قبیح۔ تو حسن کا معنی ہے خوشی اچھی چیز ہے، یعنی انسانی طبیعت کے مناسب ہے، دنیاوی غرض کے مناسب ہے، موافق ہے۔ اور غم کرنا، پریشان ہونا اور غم اٹھانا، غم کرنا، یہ قبیح ہے، یعنی انسان کی طبیعت اور اس کو دنیاوی غرض کے منافی ہے، خلاف ہے۔ غم اٹھاؤ گے، غم کرو گے، پریشان رہو گے تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ کی صحت بگڑے گی، تو آپ کی صحت کے لیے منافی ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، خوش رہو۔ تو فعل کے حسن اور قبیح ہونے کا دوسرا معنی یہ کہ وہ انسان کی طبیعت اور اس کی دنیاوی غرض کے مناسب، موافق ہو تو وہ حسن ہے، اور اگر انسان کی طبیعت کے منافی اور خلاف اور اس کی دنیاوی غرض کے خلاف ہو تو وہ قبیح ہے۔ تیسرا معنی فعل کے حسن ہونے کا معنی ہے کہ کرنے والا دنیا میں قابل مدح اور قابل تعریف، اور آخرت میں مستحق ثواب ٹھہرتا ہے۔ اور فعل کے قبیح ہونے کا معنی ہے کہ دنیا میں اس کے کرنے والا قابل مذمت ہے اور آخرت میں مستحق عقاب ہے۔ پہلے پیریڈ میں نہیں ہوتے جی؟ چلو یہ دوسرا پیریڈ تقاضوں کا ہے۔ تو فعل کے حسن ہونے کا معنی ہے کرنے والا مستحق تعریف دنیا میں اور آخرت میں مستحق ثواب، اور فعل کے قبیح ہونے کا معنی ہے کہ دنیا میں قابل مذمت اور آخرت میں مستحق عقاب ہوتا ہے۔ یہ ہے فعل کے حسن اور قبیح ہونے کا معنی۔ تو یہ فعل اچھا ہے، یہ فعل برا ہے، مطلقاً بولا جاتا ہے۔ تو اچھا ہونے اور برے ہونے کا یہ 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلے 2 معنوں پر اتفاق ہے کہ فعل کا حسن اور قبیح ہونا عقلی ہے، اس کے عقلی ہونے پر پہلے دونوں معنوں کے اعتبار سے اتفاق ہے۔ شریعت وارد نہ بھی ہوتی، شریعت سے قطع نظر کرتے ہوئے عقل حکم لگاتی ہے کہ جو کام صفت کمال ہے، جو چیز صفت کمال ہے وہ اچھی ہے، کالعلم، اور جو چیز آپ کے صفت نقصان ہے، آپ میں نقصان پیدا کرتی ہے، وہ فعل قبیح ہے۔ یا جو آپ کی طبیعت اور آپ کی دنیاوی غرض کے موافق اور مناسب ہے وہ فعل اچھا ہے، اور جو آپ کی طبیعت اور دنیاوی غرض کے منافی ہے یہ فعل قبیح ہے۔ عقل حکم لگاتی ہے شریعت سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ تو ان 2 معنوں، پہلے 2 معنوں کے اعتبار سے فعل کا حسن اور قبیح ہونا بالاتفاق عقلی ہے۔ تیسرے معنی کے اعتبار سے عقلی ہے یا شرعی ہے، اس میں اشاعرہ کا شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا اور شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کا اختلاف۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اس تیسرے معنی کے اعتبار سے یہ شرعی ہے، افعال کا حسن اور قبح، فعل کا حسن اور قبیح ہونا یہ شرعی ہے، عقلی نہیں ہے۔ شرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے تمام افعال بالکل برابر تھے، سوا سوا،
ظلم اور عدل دونوں برابر تھے، اسلام اور کفر برابر ہے، جھوٹ اور سچ برابر ہے، نکاح اور زنا برابر ہے، کوئی فعل حسن کوئی فعل قبیح نہیں ہے، سب برابر ہے۔ شریعت نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا وہ حسن بن گیا، پہلے نہیں تھا۔ شریعت نے جس کام کے کرنے سے منع کر دیا وہ قبیح بن گیا، پہلے قبیح نہیں تھا۔ اگر شریعت برعکس حکم دیتی تو پھر معاملہ برعکس ہوتا۔ شریعت نے کہا کہ سچ بولو، سچ حسن ہو گیا۔ شریعت نے کہا کہ جھوٹ سے روکا، منع کر دیا، جھوٹ قبیح بن گیا۔ اگر برعکس ہوتا تو پھر سچ قبیح اور جھوٹ حسن ہوتا۔ جیسے کہ بعض مواقع میں حسن ہے، بعض مواقع میں حسن ہے، استثناء ہے، کلی نہیں ہے سارے مسائل۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ افعال اور کا حسن اور قبح، تمام افعال سب کے سب برابر تھے۔ شریعت نے جس کام کرنے کا حکم دیا وہ حسن بن گیا، ہو گیا، اور جس کام سے منع کر دیا وہ قبیح ہو گیا، پہلے سب برابر تھے۔ یہ ہے فعل کے اس تیسرے معنی کے اعتبار سے فعل کا حسن اور قبیح ہونا کے شرعی ہونے کا مطلب یہ ہے۔ جبکہ شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور معتزلہ کہتے ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں، تیسرے معنی کے اعتبار سے بھی عقلی ہے، شرعی نہیں ہے۔ جیسے پہلے دونوں معنوں کے اعتبار سے عقلی ہے، تیسرے معنی کے اعتبار سے بھی عقلی ہے، شرعی نہیں ہے۔ عقلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال نفس الامر میں، خارج میں، حقیقت میں کچھ افعال حسن تھے اور کچھ افعال قبیح ہیں، کچھ حسن ہیں اور کچھ قبیح ہیں۔ شریعت نے آ کر اس کے حسن اور قبح سے پردہ اٹھایا ہے۔ شریعت نے اس کو حسن اور قبیح نہیں بنایا، بلکہ پہلے سے افعال میں کچھ افعال اچھے تھے، کچھ افعال برے تھے۔ شریعت کے آنے کے بعد شریعت کے حکم دینے سے اچھے نہیں بنے، بلکہ پہلے سے کچھ افعال اچھے ہیں اور کچھ افعال قبیح ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ طب ہے یا طبیب۔ طبیب جو ہے دوائیوں میں اچھائی اور برائی نہیں ڈالتا، فائدہ مند اور نقصان دہ ہونا اس میں نہیں ڈالتا۔ طبیب دوائیوں سے پردہ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دوائی آپ کے لیے مفید ہے اور یہ دوائی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ طبیب نے دوائیوں میں نفع اور ضرر کو نہیں ڈالا، بلکہ اس کے نفع اور ضرر سے پردہ اٹھا دیا۔ اس لیے کچھ دوائیاں مفید ہیں اور کچھ دوائیاں مضر، کچھ دوائیاں کیا ہے؟ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ طبیب نے پیدا نہیں کیا اس میں، طبیب نے اس سے پردہ اٹھا دیا۔ تو یہ ماتوریدی اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ افعال نفس الامر میں، خارج میں، حقیقت میں کچھ حسن تھے اور کچھ قبیح تھے۔ شریعت کے آنے کی وجہ سے حسن اور قبیح نہیں بنے، اس لیے عقلی ہے، تیسرے معنی کے اعتبار سے بھی عقلی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ماتوریدی اور معتزلہ دونوں کا قول یہ ہے کہ تیسرے معنی کے اعتبار سے بھی عقلی ہے، تیسرے معنی کے اعتبار سے بھی عقلی ہے۔ البتہ ماتوریدی میں اور معتزلہ کے درمیان فرق ہے، ماتوریدی اور معتزلہ کے درمیان فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ معتزلہ پھر کہتے ہیں کہ افعال، کچھ افعال خارج میں، واقعہ میں، حقیقت میں اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں۔ اب فیصلہ کون کرے گا کہ یہ افعال اچھے ہیں اور یہ برے ہیں؟ اس کے فیصلہ کرنے والی ذات وہ کہتے ہیں یہ عقل ہے، عقل حاکم ہے بین الحسن والقبیح۔ عقل اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دے، کسی کام کو اچھا سمجھے، وہ اچھا ہے،
بن گیا نہیں، افعال تو پہلے سے حسن و قبیح ہے، لیکن اس کے حسن و قبیح ہونے کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ فعل اچھا ہے یا برا ہے؟ تو کہتے ہیں عقل جس کام کرنے کا حکم دے دے معلوم ہو وہ فعل اچھا ہے، اور جس کام سے منع کر دے معلوم ہو وہ فعل برا ہے۔ تو افعال کے حسن اور قبح کا فیصلہ کرنے والی اور حاکم ذات معتزلہ کے نزدیک عقل ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک حاکم ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شریعت ہے۔ شریعت نے جس کام کرنے کا حکم دیا وہ فعل حسن ہے، پہلے سے حسن ہے، اس لیے شریعت نے اسے کرنے کا حکم دے دیا، اور شریعت نے جس کام کرنے سے منع کر دیا وہ فعل قبیح ہے، قبیح پہلے سے ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کے کام سے منع کر دیا۔ شریعت کے حکم دینے سے اس میں حسن اور قبح پیدا نہیں ہوا جیسے کہ اشاعرہ کہتے ہیں، بلکہ وہ پہلے سے حسن اور قبیح ہے، بس جو حسن تھا شریعت نے اس کے کرنے کا حکم دے دیا، اور جو قبیح تھا اس کے منع کر دیا۔ ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا؟ ان کے نزدیک شریعت نے جس کام کرنے کا حکم دیا وہ بن گیا، پہلے نہیں تھا، جس کام سے منع کر دیا وہ قبیح ہو گیا، پہلے قبیح نہیں تھا۔ اور ماتریدی کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے سے حسن تھے کچھ افعال، پہلے سے کچھ قبیح تھے، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ پہلے سے حسن تھا، شریعت کے حکم دینے سے اس کا حسن ہمیں معلوم ہو گیا، اس کے حسن سے پردہ اٹھ گیا، ہمیں معلوم ہو گیا یہ حسن ہے، اور شریعت نے جس کام سے منع کر دیا تو اس کا قبیح ہونا ہمیں معلوم ہو گیا، اس کے قباحت سے پردہ اٹھ گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے طبیب دوائیوں کے بارے میں بتا دیتا ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، تو طبیب نے اس میں نفع اور نقصان نہیں ڈالا، پیدا نہیں کیا، بلکہ کچھ دوائیاں پہلے سے مفید تھی اور کچھ پہلے سے نقصان دہ تھی، طبیب نے اس سے پردہ اٹھایا۔ ماتریدی اور معتزلہ کے درمیان وجہ فرق سمجھ میں آ گئی کہ دونوں تیسرے معنی کے اعتبار سے عقلی ہونے کے قائل ہیں، لیکن پھر ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ معتزلہ حاکم عقل سمجھتی ہے اور ماتریدیہ حاکم شریعت کو سمجھتی ہے، نہ کہ عقل کو۔ اس لیے ماتریدیہ کہتے ہیں عقل کو بہت سی چیزوں میں رہنمائی ہوتی ہے، حقیقت تک پہنچ جاتی ہے، بہت سی چیزوں میں عقل بھٹک جاتی ہے، عقل کی رہنمائی نہیں ہوتی، عقل کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ عقل یہ بات تو سمجھتی ہے کہ روزے رکھنے اچھی بات ہے، شوال ہو، ذی قعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، روزے رکھے، تو عقل شعبان میں، عقل رمضان میں اور شوال میں روزے کے درمیان فرق نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ بھی دن ہے اور یہ بھی دن ہے، وہ بھی جمعرات ہے، یہ بھی جمعرات ہے۔ جب آج کے دن روزہ رکھنا جائز ہے اور مستحق اجر اور ثواب ہے تو کل کیوں حرام ہے؟ کل بھی تو دن ہے نا، اسی ہفتے کا ہے، اسی مہینے کا ہے، انگریزی مہینے کا ہے، اسلامی کا نہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ رمضان ہے اور اگلا مہینہ شوال ہے مثلا، ہاں ابھی دور ہے، صبر کرو۔ اس لیے عقل کی رہنمائی اس میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سارے دن برابر ہیں، عقل اس میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس کی ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ غلام ہے اور وہ آزاد ہے، عقل کی رہنمائی اس میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ماتریدیہ کہتے ہیں کہ عقل بہت سی چیزوں تک پہنچ جاتی ہے، اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں عقل سے پردے میں رہتی ہے، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اس لیے عقل حاکم نہیں ہے۔ دوسری وجہ فرق یہ ہے معتزلہ اور ماتریدیہ میں، معتزلہ کہتے ہیں جو چیز حسن ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کے کرنے کا حکم دے، جو فعل قبیح ہے اللہ پر واجب ہے کہ اس سے منع کر دے، اللہ پر لازم اور واجب ہے۔ ماتریدیہ کہتے ہیں اللہ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہو سکتا، تو ان کے نزدیک
اللہ پر حکم کرنا اگر حسن ہے تو اس کے کرنے کا حکم دینا واجب اور لازم، اور جو فعل قبیح ہے اس سے روکنے کا حکم دینا اللہ پر لازم اور واجب ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ یہ دو وجہ فرق ہے ماتریدیہ میں اور معتزلہ میں، جو تیسرے معنی کے اعتبار سے فعل کے حسن اور قبیح کے عقلی ہونے کے قائل ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہتے ہیں کہ مامور بھی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مامور بھی وہ ہے کہ جو حسن لعین ہی ہو، یعنی جس کی ذات میں حسن موجود ہے، غیر کی وجہ سے نہیں آیا، کسی واسطے سے نہیں آیا، بلکہ اس کی ذات میں حسن موجود ہے۔ اور دوسرا وہ مامور بھی ہے کہ جس حسن لغیر ہی، جس کے ذات میں حسن نہیں بلکہ حسن کا منشا اور سبب غیر ہے، غیر کی وجہ سے اس میں حسن آیا۔ جو حسن لعین ہی ہے، جس کی ذات میں حسن ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ حسن لعین ہی بالذات، یعنی بلا واسطہ، اور دوسری ہے حسن ملحق، دوسری وہ ہے جو حسن لعین ہی کے ساتھ ملحق ہے، حسن لعین ہی کے ساتھ ملحق ہے، یعنی جو حسن لعین ہی ہے لیکن بواسطہ، بالذات نہیں ہے، بواسطہ یا بالواسطہ۔ تو پہلی قسم حسن لعین ہی کی، حسن لعین ہی بالذات اے بلا واسطہ، اور دوسرا حسن لعین ہی بالواسطہ، اس کو حسن لعین ہی کے ساتھ ملحق کیا گیا۔ جو حسن لعین ہی بالذات ہے، جیسے کہ صلاۃ ہے، جیسے کہ تصدیق قلبی ہے، تصدیق قلبی، مصنف نے مثال صلاۃ کی دی ہے، جیسے نماز ہے، نماز نام ہے افعال کا اور اقوال کا، افعال اور اقوال کا نام ہے۔ نماز مشتمل ہے افعال پر بھی اور اقوال پر بھی، ایسے اقوال اور افعال پر مشتمل ہے کہ جس میں رب کی تعظیم ہے، جس میں رب کی کیا ہے؟ تعظیم ہے، اور تعظیم اپنے ذات کے اعتبار سے حسن ہے، اس لیے کہ کسی کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ تعظیم ہے، تعظیم کا انتہائی اور ذلت کا انتہائی درجہ ہے، اور اس کی تسبیح ہے، اس کی پاکی بیان کرنا ہے، اس کی ثنا اور تعریف ہے، تو یہ سب کے سب حسن ہے، اقوال بھی حسن ہے اور افعال بھی حسن ہے، اس لیے کہ یہ تعظیم پر مشتمل ہے، اور رب کی تعظیم کرنا ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ حسن ہے، ذات کے اعتبار سے، اس لیے منعم ذات کا شکر ادا کرنا حسن ہے، منعم ذات کا شکر ادا کرنا، خالق اور منعم کا شکر ادا کرنا حسن ہے، اور شکر کرنا جب قول سے بھی ہو اور فعل سے بھی ہو تو اس میں حسن ہی حسن ہے، اس لیے اول تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز میں حسن ہی حسن ہے، تعظیم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ تعظیم حسن ہے۔ البتہ جب یہ تعظیم اپنے وقت میں ہوگی اور اپنے حالت میں ہوگی، شارح نے مصنف نے استثناء کیا کہ تعظیم فی نفس ہی اپنے ذات میں اس میں حسن ہے، یہ خود حسن ہے، اس میں حسن پائی جاتی ہے، لیکن جب اپنے وقت میں ہو اور اپنی حالت میں ہو، اگر اپنے وقت میں نہ ہوگی تو پھر تعظیم پائی جائے گی لیکن اس میں حسن نہیں، قبح ہوگا، پھر وہ تعظیم قبیح بن جائے گا اگر اپنے وقت میں نہ ہو۔ جیسے کہ نماز ہے، نماز اگر اپنے وقت میں نہ ہو، نماز کراہ مکروہ وقت میں ہو، طلوع شمس میں ہو، غروب شمس میں ہو، استواء شمس میں ہو، تو نماز ہے، اس میں تعظیم ہے لیکن تعظیم اپنے وقت میں نہیں ہے، اس لیے کراہت مکروہ ہے، وہ نماز کیا ہے؟ آپ کی یہ تعظیم قابل تعظیم نہیں ہے، مکروہ ہے، قابل قدر تعظیم نہیں ہے آپ کی۔ یا اپنی حالت کے علاوہ دوسری حالت میں ہو، تعظیم کر رہے لیکن بے وضو ہے بدبخت، حالت جنابت میں ہے،
ادھر ڈز ماری ہے اور ادھر گیٹ بند ہونے کے ڈر سے الا بلا پا گردن اس کا، اس لیے کہ پھر ظاہر بات ہے تکلیف مارے اتاق ضرب بڑی شدید ہے، اس لیے حالت جنابت میں تعظیم کر رہا ہے تو یہ تعظیم اپنے حالت کے علاوہ والی حالت میں ہے، اس لیے یہ قبیح، یہ تعظیم قابل قبول نہیں، یہ قبیح ہے، حسن نہیں ہے، قبیح لعین ہی ہے، جیسے کہ صلاۃ محدث قبیح لعین ہی، اس کی ذات میں قباحت ہے، یہ تعظیم جیب میں رکھو، ایسا تعظیم نہ کرو۔ تو نماز حسن ہی حسن ہے تعظیم کی وجہ سے، اور تعظیم جب اپنے وقت میں ہو اور اپنے محل میں ہو، اپنے حال میں ہو، تب یہ اس میں حسن، اس کے ذات میں حسن کی وجہ سے نماز حسن ہی حسن ہے، کیونکہ نماز تعظیم پر مشتمل ہے، اس کو تعظیم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حسن لعینہ بالذات، تصدیق بھی ایسا ہی ہے، تصدیق بھی اس کے ذات میں حسن ہے، اس لیے کہ منعم ذات کا شکر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور ایمان لانے سے بڑھ کر کوئی اور تعظیم تو نہیں ہو سکتی، اس لیے تصدیق قلبی یہ بھی حسن ہے اور حسن لعینہ بالذات ہے۔ باقی یہاں شارح نے، مصنف نے تفصیل ذکر نہیں کی، لیکن شارحین نے، اصولین نے لکھا کہ یہ جو حسن لعینہ بالذات ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی حسن لعینہ کی دو قسمیں، ایک حسن لعینہ بالذات یعنی بلا واسطہ، اور دوسرا حسن لعینہ بالواسطہ۔ جو حسن لعینہ بالذات ہے یعنی بلا واسطہ، اس کی بس صرف طیت مثال دے دی صلات کی، آگے اس کی دو قسمیں اور ہیں، دو قسمیں حسن لعینہ بالذات کی دو قسمیں ہیں، مما یقبل السقوط ومما لا يقبل السقوط۔ حسن لعینہ بالذات سقوط کو قبول کرے گا یا سقوط کو قبول نہیں کرے گا، اگر سقوط کو قبول کرے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اصلاً و وصفاً ساقط ہوگی، یا صرف وصفاً ساقط ہوگی، اصلاً ساقط نہ ہوگی۔ جو سقوط کو قبول کرتا ہے، جو سقوط کو قبول کرتا ہے، اصلاً اور وصفاً ساقط ہوگی۔